إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال الله تبارك وتعالى في المقام الثاني وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سامعین و سامعات، آج کا عنوان ہے صدقات و خیرات. ماہ رمضان اور اس کے ساتھ عالمی حالات، وبائی حالات، اس کے اندر کچھ اپنے اعمال نامے ہوتے ہیں انسانیت کے، کچھ دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں، اور کچھ اللہ کی خصوصی رحمت بھی ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ظالموں کو آپس میں لڑا کر بھی ختم کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ تو عالمی سطح پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ صورتحال جو کرونا کی ہے، تو اس کے نقصانات سے زیادہ فائدے بھی حاصل ہوئے انسانیت کو. امن و سکون کی جو زندگی ہے تباہی کی طرف جا رہی تھی. دھوئیں کو لے لو، حرام، سکون، جہازوں کی حالت، ٹریفک کی، فیکٹریوں کی اور گندے پانی کی، کہ جانوروں تک، مچھلی تک جو بھی پانی کے اندر تھی زہر سے وہ مر رہے. ایک دفعہ جو ہے ایسا سکون ہر چیز کو مل گیا ہے. اور عالمی سطح پر بھی غور کیا جائے، امام کعبہ نے بھی اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے. تو اس حوالے سے بھی دونوں پہلوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نقصانات ہیں تو فوائد بھی ہے زندگی کے. نقصانات اتنے ہیں کہ پہلے بھی سائنسدانوں کے تجربے تھے کہ انسانیت قیامت کے قریب پہنچ چکی ہے. یہی عالمی سطح پہ جو دھواں ہے صرف یہی قیامت کی علامات ہیں کہ زندگی کے یہ خاتمے کی نشانی بن چکا ہے. اب یہ پاور پلانٹ جو قریب ہے، یہ شعاع اور یہ سارا سسٹم 10 کلومیٹر تک جو پہلے کہہ چکے تھے کہ زندگی اور گرمی جو ہے یہ شدت اختیار کرتی ہے. تو اس حوالے سے خیر مختصر، لیکن ہم نے کیا ہے رجوع اللہ کرنا، توبہ استغفار کرنا، رب کو راضی کرنا. یہ سارے کا سارا سلسلہ رجوع اللہ سے ہے. حق کا بول بالا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ دشمن کا جو ہے، باطل کا جلوار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. باطل اپنے آپ جو ہے موت کے کنارے پہنچ رہا ہے. نقصان مسلمانوں کی نسبت سب سے زیادہ جو خود والے باطل کو رہا ہے. اگر انہوں نے یہ گڑھا مسلمانوں کے لیے کھودنے کی نیت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس میں اس صورتحال کے اندر نقصان بھی وہ خود زیادہ اٹھا رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا اللہ نقصان نہیں کرتا، وہی کرنے والے ہیں نقصان، اور اپنے اندر سے کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے مسلمان دشمن بن کر مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں. اسلام کو نہیں کچھ کر سکتے، نہ اسلام کا خاتمہ کر سکتے، نہ اسلام کو مغلوب کر سکتے ہیں. اسلام شروع سے غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا تا قیامت. یہ غالب ہے، یہ کبھی مغلوب نہ ہوا نہ ہوگا. اور اسلام آدم علیہ السلام سے چلا ہے، تا قیامت یہ چلتا ہی رہے گا. یہ ما قبل اسلام، اسلام سے پہلے کی تاریخ، یہ الفاظ ہی درست نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا، اس کے اندر انسانی اعمال اور کارنامے بھی ہیں. تو خیر آج کے عنوان کی طرف ہم آتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات. یہ بھی
تکوینی حالات کے اندر تبدیلی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بعد ایسے مصائب آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی اگر قبول نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو تکوینی جو مصائب گر رہے ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے اندر۔ تو صدقہ خیرات بڑے لوگوں کے اندر بڑا مشہور تھا، بارشیں نہ ہوتی تو گندم کٹھی کر کے بھی باڑ کو چڑھا کر وہ کھلایا کرتے تھے، بارشیں بھی ہو جاتی تھی۔ اور اس وقت کے علماء جو ہے اگر بارش کی دعائیں مانگتے تو بجمے کے اوپر بارش بھی برس پڑتی، کیونکہ ان کا ایمان، عمل اور رزق کے حلال تھا۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ رات دن بارشیں کی دعائیں مانگے، بارش بھی نہیں ہوتی۔ وہ میدانوں کے اندر جا کر دعائیں مانگتے تھے، نفل ادا کر کے بارش کی، آپ کیا ہے اے سی کے اوپر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو تبدیلی کتنی ہے ہمارے اندر، تو اس کا ازالہ تو ہم نے کرنا ہے۔ تو صدقہ خیرات یہ مختلف اصطلاحات ہیں، ضیافت بھی ایک اصطلاح ہے، صدقہ بھی ایک اصطلاح ہے، زکوٰۃ بھی ایک اصطلاح ہے، خیرات بھی ہے، اللہ واسطہ بھی ہے، یعنی یہ مختلف اصطلاحات ہیں، بعض ملتے جلتے مترادف ہیں اور بعض کا الگ الگ معنی اور مفہوم ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ مربع ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی ان کے اندر فرق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی مثال دیکھ لیجیے، یہ اللہ واسطہ، اللہ واسطہ دراصل فی سبیل اللہ کی مد ہے، اس کا مستحق کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہماری تہذیب، ہمارے سماج، ہمارے کلچر کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس کا اصل مستحق ذمہ دار، لینڈ لارڈ، بڑا جو ہے علاقے کو، اس کو سمجھا جاتا ہے، پہلے اللہ واسطے کی خیرات اس کے گھر پہنچ رہی ہوتی۔ پہلے کیا رواج تھا؟ چترے بکرے یا جانور ذبح کر کے دیکھے چڑھا کر برادری کو بلا کر کھلایا جاتا تھا، یا وسیم کو۔ اب اس کی بجائے پاک کا شاہ پر جاتے کلو کے گوشت تقسیم ہونے شروع ہو گئے، اور وہ بھی سب سے پہلے سیاسیوں کے گھر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ واسطہ؟ ریاکاری ہے، نمود نما ہے، کیا ہے حقیقت؟ اس کی بجائے اگر کوئی غریب ہسپتال کے اندر داخل ہے تو سارے پیسے کی ضرورت جانور تو ایک ہی غریب کے علاج کے اوپر لگا دیجیے، یا مختلف مدے جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ صرف کر سکتے ہیں، بجائے کوٹی دو چار دینے کی، اس کی نہیں ضرورت۔ اس لیے آج کیا ہے؟ صدقہ خیرات بھی قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے صدقہ دینے کیسے ہے؟ ہمارے یہاں صدقہ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ دیوار بھی لی جاتی ہے، احسان کر کے صدقہ دیا جاتا ہے۔ ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ جو غریب عوام ہوتی، جیسے بیوہ کے یہ مکان بنائے گئے، ان کے اپنے جو ان کے ملازم نوکر چاکر تھے ان کو آباد کر کے یہ مستحق ان کے ہو گئے۔ اور حالات کیا تھی؟ احسان جتا کا صدقہ نہیں دینا، جو احسان جتا کا صدقہ دے گا اس کا کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ دینے والا صحیح عقیدہ ایمان والا ہو اور اس کو اللہ کی معرفت پہچان بھی ہو۔ صدقہ خیرات مسلم سے بڑھ کر زیادہ غیر مسلم کر رہا ہے، وہ اپنے مقاصد کے حوالے سے، چونکہ دنیا کا طالب ہے، دنیا کے اندر ہی وہ اپنا اصل نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، پا بھی رہا ہے۔ جتنی وبائیں اب آئی ہیں یا پچھلے زلزلے آئے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ کون تقسیم کرتا ہے؟ مسلمان یا غیر مسلم؟ یہود و نصارہ کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے وہ کرتے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں۔ اب یہ سی کیفیت کے اندر کس کا پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے؟ لینے والے سب مسلم، اہل اسلام والے نہیں، یاد رکھو مسلمان الگ ہے اور اسلام یا اہل اسلام والے الگ ہے، یہ فرق ہے، یاد رکھو۔ مسلمان ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ یا ہمارے جو پیچھے مسلم فلاسفر بڑے مشہور ہیں، لیکن وہ اسلام پیش نہیں کر سکے، اسلامک فلسفی پیش نہیں کر سکے۔ وہ شارع ہیں یونانی فلسفہ کی، اور وہی یونانی فلسفہ آج جو ہمیں
اس منہج پہ پہنچا کر یہود و نصارہ کا شارع بنا کر ان کا دائی بنا کر ہم کیا ہیں اس وقت جدید یہودی بھی ہے جدید مسیح بھی ہے۔ اگر ہم اہل اسلام ہوتے تو مسائل خالی نہ کرتے، جانے چلی جاتی۔ یہ سارا کتاب ثمرہ پھل وہ اپنے جو کاشت انہوں نے کیا ہے یا اتنے پروجیکٹ ہیں ان کا نتیجہ اتنے سالوں بعد انہوں نے پہلے اعلان کر رکھے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد پاکستان کا دنیا کے اندر نقشے میں نام بھی نہیں ہوگا۔ یہ کتنے عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، مشرف دور سے کیوں چل رہی ہے؟ پیچھے ان کا نسل کا نسل پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ سارے کا سارا کام بھی اینٹی اسلام چل رہا ہے۔ اپنا وہ اسلام پیدا کریں، قرآن نے ایجاد کیا ہے، کتنا کسی نے کچھ واویلا مچایا، الٹا نقصان کر کے توہین رسالت بھی ہوتی ہے تو اپنا نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دو چار جلسے کیے، جلوس نکالے، چلو جی۔ اب تو اتنی بھی تفریق نہیں ہے، کوئی روڈ پہ تو آئے پہ ہے کسی کی ضرورت دھرنا نکالے، دے کر دے، نکال کر اپنے آپ کو آزما لے۔ تو اس لیے اب کیا حال کرنا کیا؟ رجوع اللہ، توبہ، استغفار، رزق حلال، عبادت، صدقہ، خیرات کرو، اللہ کو مناؤ، راضی کرو۔ تو فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، صدقہ دے کر احسان جتانا نہیں چاہیے۔ اب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 263 پسندیدہ بات کہنی چاہیے، قول معروف کہنی چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ، معاف کر دینا صدقہ خیرات سے بہتر ہے۔ اذن، جس کے پیچھے اظہار ثانی ہو، یعنی خیرات دے رہے ہو تو پیچھے تکلیف دینا ہو تو اس سے بہتر کہ معافی کر دو۔ یہ بڑی اہم ہے، یاد رکھو۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر وہ یہی کچھ رہا، ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا دے، احسان جتا کا دیتے ہیں، اور بعد کو لینے والے بھی پیشہ ور بن چکے ہیں، جس کو ایک دفعہ دو اس نے تو بنا ہی بنا لیا ہوتا ہے۔ اس سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن سائل کو جھڑکی نہ دو، اما سائل فلا تنہر، اس کی اصلاح کرو، سمجھاؤ۔ رسول اللہ کے فرمان کے اندر بھی اسی طرح کا جو بیکاری تھا، آپ نے پوچھا گھر کے اندر کیا سامان ہے، اس نے کہا دستہ کلاڑی ہے یا کوئی اس طرح کا، آپ نے فرمایا اس کے اندر دستہ لگا کر جاؤ، جنگل سے لکڑی کاٹ کر بیچ کر اپنی روزی کما کر کھاؤ۔ اللہ جس قسم کی بھی روایت ہے، لیکن اگر سبق تو ہمیں دے رہی ہے کہ اس بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ یہ عمل رسول ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، احسان جتا کر صدقات کا اجر باطل نہ کرو۔ احسان جتا کر، جو احسان جتائے گا صدقات کا اجر وہ ضائع کر دے گا۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، احسان اور تکلیف کے ساتھ اپنے صدقات کو باطل نہ کرا دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، مسلمانوں اپنے خیرات کو مسکینوں پر احسان رکھ اور ان کو تکلیف دے کر حقارت نہ کرو، اس شخص کی طرح اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آج ہو تو صحیح دکھلاوے کے لیے، یہ جانور ذبح کار کے شاپروں کے اندر تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، یہ دکھلاوا ریاکاری نہیں ہے، روزے رکھنے والے بھی نہیں ہوں گے، عمل کرنے
قربانی بھی نہیں کرنے والے تھے. ہوتا کیا ہے، چلو ایک جانور ذبح کر کے اپنی نجات کا سامان وہ ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا سے یہ تیسری قوم آئی ہے، یہ روزے وغیرہ نہیں رکھتی تھی. مقدوم رشید کے اندر وہ روزے دار کو شام کو چھاپنے کے اندر روٹی وغیرہ وہ مساجد کے اندر ان کے یہ طریقہ کار ہے. روزے خود بھی نہیں رکھنا، روزے افطاری کا وہ سامان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ حصہ لینے کے ان کی یہ ثواب ملتا ہے. اور یہ ہمارے ملا نے سکھلایا ہوا ثواب ملتا ہے. اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں، خود روزہ کا وسعت ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، وہ آگے ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں روزہ ایمان والا روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھوانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا تو ہے حق ہے. اس لیے فرمایا کہ مال دکھلانے کے لیے دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے. ينفق مال اور یا الناس ریاکاری کے لیے انسان مال کو خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا کوئی فائدہ خیرات کرنے کا نہیں ہے. تیسری بات پھر اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دینا بہتر ہے، صدقہ دینا بہتر ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ 280 ہے. اور یہ بات کہ تم خیرات کرو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. چوتھی بات صدقہ ظاہر کر کے دے دو وہ بھی جائز ہے، چھپا کر دو وہ بھی جائز ہے، دونوں طرح دینا جائز ہے. حالات موقع شناسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ هِيَ، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر پوشیدہ کر کے دو چھپا کر دو تو وہ بھی اچھی ہے بات. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فقیروں کو دو تو وہ بھی تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اب پتہ کیا چلا کہ صدقات کا اصل مستحق کون ہے؟ فقیر ہے. فقیر ہوتا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے کائنات کے انسانوں، تم کیا ہو؟ اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ غنی حمید، انتم الفقراء، تم کیا سارے فقیر ہو؟ نبی و ولی ہو، غوث و کتب و عام انسان ہو، سب کیا ہے اللہ کے در کے فقیر ہیں. یہ ہمارے فقیر نہیں ہے، ہم ان کو فقیر کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم چیلا بلوچ ہیں. اور ایک ایک باندری جو ان کے پاس ہے یا ریچھ ہے، یہ لاکھوں کے حساب سے ان کے ہاتھ کے اندر خود زکوٰۃ دینے کے یہ حقدار ہے. ان کو تو دینا ہی جائز نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے. فقیر جو ہے وہ اللہ سے جو بھی ضرورت مند ہر حاجت مند جو ضرورت مند ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے. قرآن کریم کی غالباً سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے مدین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، پانی پلانے کے لیے بچیاں دور کھڑی ہے، کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، باری بھی نہیں ہے ان کی آ رہی. تو وہاں سے اٹھتے ہیں، ان کے جو بھی جانور ہیں ان کو پانی پلا کر بچیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. پھر آ کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں انی فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، سفر خوف پیچھے سے قتل کا پریشانی. دعا کیا انی فقیر، میں فقیر ہوں. دیکھ لو اللہ نے ان کی فقیری کو کس امیری کے اندر تبدیل کیا. نبی کے داماد، اس وقت خود نبی تو نہیں بنے تھے، ابھی نبی کے داماد بھی بن رہے ہیں.
اور تعلیم اور تربیت بھی گھر کے اندر ہو رہی ہے، رشتہ بھی مل رہا ہے، پھر واپسی میں نبوت مل رہی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ انی فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو فقیر بن کر زندگی گزارا۔ لیکن ایک اور تصوف کی فقیری ہے کہ الفقر لا یحتاج الی اللہ، کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در کا بھی محتاج نہ ہو۔ الفقر فخری والفقر منی، یہ موضوع منفرد روایت اختراع کی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تم فقیروں کو دے، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، صدقہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ نواز شریف پہلی دفعہ حکومت سے برطرف کر کے تو اس وقت ان کی بیگم صاحبہ کیا ہے، کاموں والی سرکار کے اوپر کالے بکرے چڑھا کر کیا صدقہ خیرات کرتی تھی۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ بیگم نصرت بھٹو نے بھی کیے تھے، بے نظیر نے بھی کیے، یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چھترے بکرے وہ بھی کالا ذبح کروائے جاتے ہیں، بکرے تاکہ وہ مصیبت جو ہے نا وہ کالا بکرا ہی، کالا مرغا ڈمبا جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے، کالے گدے بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ اب مانگ پڑ گئی ہے دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر تعداد بھی معلوم کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ کتنی تعداد ہے۔ اس بجٹ کے اندر بھی ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ گدھوں کی حالت کیا ہو رہی ہے، یہ گدھے کہاں چلی گئی ہیں، یہ کیوں ختم کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کیا ہوتی ہیں، تمہاری مصیبتیں، تمہاری برائیاں، تمہاری گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے یہ صدقہ۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، گناہوں کو، تمہاری گناہوں کا جو ہے یہ کفارہ ہوتی ہے تمہارے یہ صدقات خیرات۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، الٹا مستحق بنے پھرے، حلال اور حرام جو بھی کہیں سے مل رہا ہو ہمارا حق ہے۔ پھر فرمایا صدقہ دینے والوں کو جزا کون دے سکتا ہے؟ بندہ بندے کو جزا دے گا۔ 12,000 عمران خان نے دیے ہیں، وہ بھی بہر کے صدقہ خیرات ہے، جیب سے کچھ نہیں دیا، جیب کی تجوری اس نے بھری ہے۔ تو اس صدقے کا اجر جس نے دیا غیر مسلم ہے تو دنیا میں اجر وہ اپنا کما رہا ہے، کسی مسلم نے دیا ہے تو وہ آخرت میں بھی اس کا اجر، تو دنیا میں اور آخرت میں دینے والا کون ہے؟ آج صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات صدقات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ صدقہ دینے والوں کو عزت کا اجر ملے گا۔ صدقہ کرتے رہو، یاد رکھو، تھوڑا بھی ہو صدقہ کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض حسنہ دیا ان کو دگنا دیا جائے گا، قرضاً حسناً یضاعف لہم، یضاعف مضاعف دگنا اللہ کر کے ان کو واپس لوٹائے گا۔ دینا اللہ کو تو ہم نہیں کھانا کھلا رہے ہوتے، کھلا تو مخلوق کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عزت کا اجر کریم ہے۔ یہ سورۃ حدید آیت نمبر 18۔
اس سے اگلی ہے صدقات نافلہ کے مستحقین کون ہیں؟ کوئی صدقات فرائض ہیں اور کوئی صدقات نافلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177۔ اور اس نے مال کو باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے والوں میں خرچ کیا۔ یہ اس کا صدقہ نافلہ ہے۔ ایک اور مقام پر صدقات کے 8 مسارے بھی بیان ہوئے، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بات حب کی یاد رکھنی ہے، محبت کی یاد رکھنی ہے کہ اپنی پیاری چیز، محبت والی چیز کس کے راستے میں خرچ کرنی ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے کا آغاز ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، پھر کہتے ہیں عربی کے اندر نیکی کو، کوئی نیکی تمہاری قابل قبول نہیں ہے، حَتَّىٰ تُنفِقُوا، یہاں تک تم وہ چیز خرچ کرو، مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر وہ تمہاری قابل قبول ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلی دودھ خراب کر جائے، مدرسے کے بچوں کو پلا دو جی۔ یہ بوڑھی عورتوں کو پہلے وطیرہ رہا ہے، گلے خربوزے ملا نہیں رہا، یہ محاورہ زبان ہے، یعنی ردی ترین چیز، بیکار ترین چیز وہ حوالے کرو غیر اسلام کے مسلمانوں کو، اچھی چیز نہیں دینی۔ یہ افطار پارٹی ہوئی تو وہاں بھی کئی لوگوں نے نام موڈ بنائے ہیں، یعنی صدقہ کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، تو صدقہ اور نیکی کو کس نام سے بگاڑ کر رہے ہو، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں چیز دینی ہے تو سب سے اپنی زیادہ پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ میراث کو سمجھنے سے پہلے سبحان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے پہلے لفظ لن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی تفہیم سے یاد رکھو، میراث اور اس کی تفہیم سے ابتداء کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ایک ہے لفظ لم، لم یلد ولم یولد، یہ لفظ ماضی کی نفی کرتا ہے، ہمیشہ ماضی کی نفی میں رہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ماں باپ یا اس کی شروع سے کوئی اولاد نہیں۔ اور یہ لن کا جو لفظ ہے یہ ہمیشگی کی نفی آگے نہیں کرتا، عبد العباد ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم درخواست کرتی ہے کہ بچھڑا بھی اسی پیکر محسوس کی وجہ سے بنایا گیا، آج کل بھی یہی لا بنے ہوئے، گدھا پیر ہے، قبروں کے اندر گدھے دفن ہیں، بعض کچھ بھی دفن نہیں ہے، کہیں استاوا، کہیں مسلح، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کرونا والے بھی بعض کے لوگوں نے قبریں کھودی ہیں، وہاں کچھ بھی ان کو نظر نہیں آیا۔ اور بعض جو ہے مہمان کتے بیمار کر، بلیاں والی سرکار، کتوں والی سرکار، کاما والی سرکار، طوطا والی سرکار، یہ ساری سرکار بنی ہوئی ہے۔ احتیاط ضروری ہے یار، صدقہ کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے۔
کوشش کرو بات کو سمجھنے کی، اپنا ذہن جو ہے اس کو مستعد رکھنے کی، دماغ کا لوٹا ہمارا سیدھا ہوگا تو کوئی بارش کا قطرہ اس میں پڑے گا۔ جب ہمارا لوٹا بند ہے، نیند کا غلبہ ہوگا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھو 4 رکعت ظہر کے جمعہ میں کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو 4 جو چھوٹی ہیں، کیوں چھوٹی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی نوجوان تینوں بیٹھے ہیں، 4 کی بجائے 2 کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ دو کا حکم دیا کہ 2 فرض آپ نے سننے ہیں، خطبہ سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ آ کر سو جاؤ تو پھر 2 پورے ہوں گے، کار بھی چلے، نہایا دھویا، گرمی گیلی، آ کر سو کر وہ 2 فرض بھی ضائع، 2 جماعت میں بھی اس وقت دوڑے جا رہے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، 1 رکعت مس ہو رہی ہوتی ہے، جی کوئی آنکھوں میں پانی ڈال رہا ہے، کوئی تھوڑی دیر گرمی کا موسم ہے، جمعے والے دن گھنٹہ 2 گھنٹہ ریسٹ کر کے تاکہ نماز ہماری صحیح ہو۔ ہفتے میں 1 ہی دن جمع ہونا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم وہ سو پر گزارنے فائدہ کیا۔ القسم فرمایا کہ ہوشیار بیٹھو جس وقت قرآن پڑھا جائے۔ قرآن پڑھنا اور سننا، قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کا سننا فرض ہے۔ تو ہم فرض کو سو کر گزارتے ہیں، تو فرض بھی ہمارے 2 فرض تو جا رہے ہیں نا ہمارے۔ ایک یہ بات، 2 فرض جو جس وقت بھی اذان ہو یا خطبہ شروع ہو جائے، یاد رکھو فوراً مسجد میں پہنچو۔ اذان کے بعد جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کام حرام ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا سورہ جمعہ کے اندر کہ جس وقت ندا دی جائے سارے کام چھوڑ کر فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، بے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ایک کھابڑی فروش گاجرا بیچنے والا، وہ کہتا ہے اب کام زیادہ آ رہے، باقی دکانیں بند ہیں، سبزی ہو، میری طرف گاہک آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ 1 رکعت پڑھی جائے تو کیونکہ اس وقت وہ دوڑ کر پہنچ رہا ہوگا، کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے یا خلاف حکم کے وہ عمل کر رہا ہے خرید فروخت میں؟ یہ آزمائش سے کافی زیادہ ملتی ہے، اور یہ عمل کہنے کا ہے یہودیوں کا ہے، یوم السبت والوں کا ہے، ہفتے والوں کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، منع کیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ وہ قوم کیا کرتے تھے؟ رات کو شام کے قریب جو ہے وہ ندی نالے کھود کر تو گڑھے جو بنائے ہوتے تھے اس طرح پانی کو جاری کر دیتے تھے، وہ مچھلیاں زیادہ اس میں داخل ہو چکی، صبح آتے منہ میں پانی بہتا، اب کیا کریں؟ اللہ کے حکمت کو دیکھے یا جو پیسے کمانے ہم نے وہ مال دیکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تینوں طبقے، جو یہ عمل کرنے والے، ایک کروانے والے اور تیسرا دیکھنے والا، جنہوں نے منع ان کو نہیں کیا، تینوں کو اللہ نے یکساں سزا دیا، بندر بنا دیا۔ بندر کیسے بن گئے؟ یہ ایسے بندر نہیں ہے، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں بندر والی بن گئی تھی۔ کونوا قردۃ علی الخاسئین، اگر ان کو بندر بنا دیے گئے تو کیا آخرت کے اندر بندروں نے تو داخل نہیں ہونا جہنم کے اندر؟ اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسے عمل سے خود بچو۔ جو پہلے قوموں کے اوپر معاملہ پیش ہو چکا ہے کہ وہ کیوں بندر بنائے گئے۔ کونوا قردۃ علی الخاسئین،
مفسر نے لکھا کہ وہ حقیقی نہیں، ان کی خصلتیں، ان کی عادات بدلنے والی بن چکی تھی، لیکن ہمیں جو یہ جہاں پر باندری جو نظر آتی ہے یہ محسوس بھی ہوتی ہے کہ وہ قوم کی شکل بگڑی ہوئی ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، چہرہ بھی ان کا دیکھو، شکلیں بھی ان کی پوری دیکھو، اور کردود کارنامے جس طرح ڈوبی بھی ہو کر اللہ سارے وہ سر جانتے رہے، خوشی ہے، غمی ہے، منا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے جنس اللہ نے بنائی ہے، وہ قوم کی شکل بگڑی ہوئی نہیں ہے یہ، اس لیے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت آ کر سننے ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ خطبہ ہوتا ہے، ایک عربی خطبہ ہے اور دوسرا اپنی اپنی زبان میں بات سمجھانے کا۔ وہ 2 رکعت اگر ہم نے غفلت سے گزار دیے یا گھر میں سو رہے کہ آپ 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، وہ جا کر ہم سن لیں گے، یہ نیت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ بچنا ہے، یاد رکھو، ایسے رویے سے، ایسے اسلوب سے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ صدقات کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ صدقہ احسان جتا کر نہیں دینا چاہیے، احسان جتا کر صدقات کا اجر باطل نہ کرو۔ صدقہ دینا اللہ کے راستے میں بہتر ہے۔ صدقہ دینے کا طریقہ ظاہر بھی ہے، چھپا کر بھی دے ہے۔ 5ویں بات کہ صدقہ دینے والوں کا اجر جو ہے، جزا ہے، یہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی دے نہیں سکتا۔ روزے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہی، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی صدقہ کا اجر، جزا جو ہے یہ بھی اللہ نے دینی ہے، تو اس لیے احسان جتا کر نہیں دینا، جزا جو ہے صدقے کی اللہ ہی دے گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور مال کو تقسیم ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جو سوال ہوا اور سوال کا جو جواب انہیں دیا گیا، ان کی کوشش تھی کہ یہ بچڑا، یہ زہری الہ ہے، گائے کا بچڑا، اور یہ جنی بھی، طوطا بھی، گدے بھی، جتنے بھی ہیں یہ سارے مخصوص پیکر ہیں، گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، گھوڑا بھی تو الہ بن چکا ہے۔ وہ قوم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اس قوم کے اندر یہ دیکھ لو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے، لن ترانی کا جواب دیا اللہ نے کہ تم اللہ کا دیدار ابدالآباد نہیں کر سکتے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کر دی گئی، صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی نفی ہے۔ بات کہتے ہیں میاں اللہ دنیا میں دیدار نہیں کرے گا، اور آخرت میں ان کی آنکھیں جو ہیں یہ اوپر پریشانی میں لگ جائیں گی، وہ اللہ کے اللہ ان کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، یا اللہ عدالت لگائے گا، کچہری میں بیٹھ جائے گا اور سارے لوگ سامنے موجود ہوں گے، اللہ پہلی دفعہ سوال کرے گا، وہ کہیں گے نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں، دوسری طرف انکار کریں گے، تیسری دفعہ وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ ذمہ رسول اللہ کے فرمان لگایا گیا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ بھائی انکار کون کر سکتا؟ آپ جتنے بھی بیٹھے مجھے دیکھا ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ اگر پہلی دفعہ کوئی آ کر بیٹھے سٹیج پہ تو آپ سے پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ دوسری دفعہ بھی نہیں، پھر تیسری مرتبہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں؟ یہ دیداری عقیدہ یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں ان کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تو مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ لیس کمثلہ شیء، یہ دیداری عقیدہ، حسی عقیدہ، محسوسی عقیدہ، یہ وجودی عقیدہ، اس سے کوئی بھی ہمارا مسلک بچے ہوئے نہیں ہے، سب اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اور ہمارے اندر انہی کے یہودی عیسائی جو روایتیں اسرائیلیات ہیں ان کے ذریعے ہمارے اندر داخل ہوا، ہم اسی کے قائل ہیں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید یہودی بھی ہم ہیں اور جدید مسیح بھی ہم ہیں، اور ایک ہی کرونا وائرس کے اعلان پہ ہم نے مساجد خالی کر دی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ مذہب کا جنازہ نکل گیا ہے۔ مذہب کی جڑیں آپ لوگوں نے تو شروع ہی سے ختم کر دی ہے۔ جو تو اسلام ہمیں پیش کیا گیا کتابوں کے اندر ہے، یہودیوں والا اسلام ہے، تصوف شیعہ والا تصوف، ایرانی تصوف، ایرانی اسلام ہمارے اندر موجود ہے، کلچر ہمارا ہندی کا کلچر ہے، ہماری ثقافت سوچ فکر ساری یونانی جو تو نصارہ والی ہے۔ ہمارے پاس اسلام کہاں ہے؟ قرآن کی کتنی تعلیم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے مساجد کے اندر دیکھ لو کتنی حافظ ناظرہ بنائے، قاری بنائے جا رہے ہیں، سمجھ کر کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ مدارس کے اندر کتنا نصاب کے اندر قرآن ہے، 28 سپارے سے آگے قرآن کی داخل نصاب نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جن کا مکمل نصاب قرآن کریم ہو۔ مصر کے اندر بھی ہے، جامعہ ازہر ہے، تو 15 پارے سے آگے ان کی بھی چھٹی ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں سازش ہے؟ اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیداری عقیدہ، صدقہ خیرات کرنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے کے اندر اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے، پھر وہ تمہاری قبول ہوگی۔ ورنہ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، یہ دونوں الفاظ یاد رکھو، کبھی قیامت تک بھی تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی اگر تم گلے خربوزہ ملا کی اروا کرو گے۔ یعنی ردی ترین چیز، نکارہ ترین چیز اسرائیل اسلام یا اسلام کے اوپر دینے کی نیت ارادہ ہو، خرچ کرنے کا ارادہ ہو، تو ردی ترین جو چیز تم دو گے وہ تمہاری رد ہی کر دی جائے، یاد رکھو قابل قبول نہیں وہ تمہاری چیز ہوگی۔ اسلام کو بچانا ہے، اسلام کے حق کے اندر جہاد کرنا ہے، تو اپنی اعلیٰ چیز، پیاری محبوب ترین چیز خرچ کرو گے۔ وہ اس وقت اسلام کو زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھو، بچانے کی، تو اس کے اوپر تن من دھن قربان نہیں کرو گے، تو یاد رکھو ہماری زندگی کا غیر مسلم نے خاتمہ سوچ رکھا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بایولوجیکل وار۔ بیالوجی کہتے ہیں علم حیاتیات کو، زندگی کا علم، بایولوجیکل وار زندگی خاتمے کی جنگ، یہ جنگ وہ جیت چکے ہیں۔ اب اگلی جنگ جو ہے ابھی جاری ہو چکی ہے، وہ ہے ڈرگ وار۔ ڈرگ نشے کو کہا جاتا ہے، نشے کی یہ جنگ ہے کہ ٹیکے لگا رہے ہیں اور خاتمہ کر رہے ہیں۔ جو بھی مریض جاتا ہے کرونا ہے یا نہیں ہے، چلو جی 8 ارب میں سے 6 ارب دنیا کا انہوں نے خاتمہ کرنا ہے۔ تو ان دونوں واروں سے بچنے کا بھی اپنا سوچ لو۔ جو 50-60 سال کے ہیں، وہ جو بھی اسپتال میں جا رہا ہے وہ خیر منائے اپنی واپسی کی۔ غریب کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب MBA کا بیٹا کیسے انہوں نے بتایا ہے؟ اسی طرح کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بڑی بڑی گہری سائنس ہے، اور ساری یہودی کار گزاری ہے، انتظاری عقیدہ ہے، اور یہی دجالی عقیدہ، دجال ان کی طرف سے غالب آ چکا ہے۔ اور مسلمان کہاں گئے؟ نام کے مسلے تھے، اسلام کا ان کے اندر ہی نہیں تھا۔ وہ اس لیے صدقہ خیرات دینا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر سب سے پیاری چیز دینی ہے، ورنہ لن تنالوا البر، چوتھے پارے کا آواز ہے، وہ تمہاری نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا صدقات نافلہ کے مستحقین کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، یتیموں میں، مساکین میں، وَابْنِ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ۔ آگے 8 مسائل بھی ان کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
یہ بھی سورہ روم آیت نمبر 38، خاص تو رشتہ دار کو اس کا حق دے. یہ حق دے رہے ہو زکوٰۃ و صدقہ خیرات و جا کر، یہ داغا نہیں دینا. اور جس کو دے دیا اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آپ کو دیا تھا آپ نے کہاں خرچ کیا، وہ معاملہ جانے اور اس کا کام آگے جانے. لیکن ہم دیکھ رہے تھے اس نے کہاں خرچ کیا، کام کیا یا نہیں کیا تو پھر لاٹھی لے کر پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ادا کرنا ہے، اگلا معاملہ ہو جانے اور اس کا کام جانے. نہیں نیت صحیح کے ساتھ خرچ کرے گا تو انشاءاللہ وہ خود مجرم ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اس لیے تمہارے مال کے اندر، تمہاری جائیداد کے اندر ہمسائے کا بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے کہ تقسیم والے دن میراث تقسیم کر رہے ہو، اس دن کوئی ہمسایہ قریبی آ گیا ہے تو حقدار ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر واپس کرو. اور وصیت لازم اللہ نے کر رکھی ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے پیچھے جائے. ہمسایہ ماں کا جایا، یہ ایک محاورہ بھی ہے، یعنی ہمسایہ کے حقوق کا بھی خیال رکھو. ہمسایہ ماں کا جایا. آگے فرمایا محتاج کو دو، مسافر کو بھی دو، یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے. زکوٰۃ اور اسر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وعد حق کا یوم حصادہ، حق وعد حق کا ہو، یہ حق ادا کرنا ہے اس دن کے آنے سے بھی پہلے. ہم 6 مہینے مال گھر میں رکھتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہوتے. حق کا یاد رکھو، یہ لازم ہے مومن کے اوپر کہ وہ حق ادا کرے. بیوی کا حق سمجھتے ہو، اولاد کا حق سمجھتے ہو، رشتہ داری کر رہے ہوتے ہو، لیکن مال کی صحیح تقسیم کرنی ہے ہم حق بھی نہیں سمجھتے. اللہ نے فرمایا کہ والے ضیف کا حق کون، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے. والے زوجہ کا حق کون، تمہاری بیوی کا حق ہے. والے اولاد کا حق کون، بیوی اور اولاد کا حق ہے. تو اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم حقداروں تک ان کو پہنچاؤ. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ دینا لینا کس کو ہے. یہ سورۃ زاریات فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو سوال کرنے والے ہیں اور جو سوال نہیں کرنے والے، دونوں کے اندر تقسیم کرنے کے. جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ کبھی سوال نہیں کرتے، اللہ خود ان کے دروازے تک پہنچانے کا انتظام کر رہا ہے. والمحروم، ہمارے یہاں جو سائل ہے یہ اکثریت بھکاریوں کی بن چکی ہے. انہوں نے آپ نے کیا ہے، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، بندے بنا رکھے ہیں. رمضان میں بھی وہی سیل بن کر گاڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے نمازی، بد عقیدہ، نہ روزہ نہ نماز، کوئی بات بھی نہیں، کوئی عمل بھی نہیں ان کا، اور بے شمار یہ لوگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور تنگ دست یعنی محروم، جن کے پاس ہر طرح سے وہ خالی ہے. محروم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. میں تو مال سے محروم ہو گئے. سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو جب ٹھیکے کی زمین ہو، فصل نہ ہو، یا بارش آندھی آ جائے، فصل تباہ ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں، میاں چٹی پڑ گئی، تمام پڑ گیا، ہم محروم ہو گئے. یا صحابت جنہ میں وہاں بھی یہ محروم کا الفاظ ہے. تو اس محروم کے الفاظ کو بھی سمجھو کہ اصل حقدار کون ہے. محروم ہوتا ہے، محروم کون ہوگا؟ جو حقدار ہے، تنگ دست ہے. یہ سورۃ زاریات آیت نمبر 19. جیسے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ للسائل والمحروم. یہ سورۃ معارج آیت نمبر 25. مانگنے والے یعنی سوال کرنے والے اور تنگ دست، ان کے مالوں میں بھی اللہ نے کیا ہے، حق رکھا ہے. ہم نے ان تک وہ حق پہنچانا ہے. یہ دونوں بات ہوئے ہمارے، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، یہ دونوں برابر ہیں. دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں کیا دونوں برابر ہیں. جن لوگوں نے یہ چمڑے کے جوتے بنوائے انہیں خوب بنانے والے اور پہننے والوں کو معلوم ہے کہ دایاں پاؤں
زیادہ بھاری موٹا ہوتا ہے بائیں کی نسبت سے، اور اسی طرح ہاتھوں کے اندر بھی زیادہ کام ہم کس ہاتھ سے کر رہے ہوتے دائیں ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے ہم تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا سمجھیے کہ آپ ہمارا جو جگیر تھا سرمایہ دار طبقہ وہ بائیں ہاتھ، اور یہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ غریب طبقہ ہے، تو آپ برابر انصاف کرنا ہے تو ذمہ کن کے مالداروں کے ہے کہ ان کو بھی آپ نے برابر کرنا، ان کا حق ان تک پہنچائے، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جو خرچ اللہ کے راستے میں نہیں کرتا سمجھو کہ اپنے آپ کو وہ ہلاک کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تباہی کا مال یا سامان وہ کر رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو جانشین کیا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 7۔ ہم میں سے اکثریت جو مال کی جانشین ہے، جو جانشین کون ہوتا ہے؟ جو باپ دادا مال چھوڑ کر گیا ہے، ہم اس کے کیا ہے؟ جانشین ہے، وارث بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بیٹے کی ساتھ پر پگڑی بھی باندھی جاتی ہے، تو اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارا کیا عذر ہے، تمہیں ہو کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم میں وہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، لا یستوی منکم، وہ تمہارے برابر وہ بھی نہیں ہو سکتے برابر آپس میں۔ من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور اللہ کی راہ میں لڑا برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں مال خرچ کیا اور لڑے، اور بھلائی کا وعدہ تو اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ بس ایک دو آیات پہ اکتفا کرتے ہیں، بقیہ مضمون پھر پیش کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ غریبوں کو ہوگا یا اللہ کو فائدہ ہوگا؟ مال جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا غریبوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ فائدہ خیر تمہیں سب سے لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس کو تمہارے کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، خرچ کر لو کس وقت کرنا ہے؟ موت کے بعد یا موت سے پہلے؟ ہاں جو سونے والے ذرا جواب دو، مال خرچ کرنا ہے مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ پہلے فائدہ کس مال کا ہوگا؟ مرنے کے بعد زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مربے بیچ کر کول خانی وہاں پہ کرائی جا رہی تھی، فائدہ ہے یا نہیں؟ رسم کول خانی ہے، فائدہ مربے بیچ کر ذمہ دار غریبوں کے چھترے بکرے گھروں کے اندر، پہلے تو یہی رواج تھا، ہمارے ذمہ دار جو ہے روزہ یہ چھترے بکرے بھی لے جاتے تھے مظاہروں کے۔ تو مال کا فائدہ کب ہوگا؟ مرنے سے پہلے یا بعد میں؟ تو ہم لوگوں نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ پہلے یا بعد میں؟ کتنا جمع کر کے جاؤ گے یاد رکھو، مال اسی طرح تمہارے اوپر اولاد خرچ ضرور کر دے گی، لیکن تمہیں اس کا فائدہ کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ باپ اتنا کنجوس ہوتا ہے
لیکن اس کا مال مرنے کے بعد اولاد جو ہے جزاد رقم میں بیچ کر برادری کو خوش کرنے کے اوپر سب کچھ وہ خرچ کر رہی ہے کہ ہمارا نام پیدا ہو۔ ملتان کے اندر ایک آبادی ہے، اس آبادی کے اندر جو خوشی یا غمی کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا وہی برادری کا بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی جماعتی بھی تھا، شاگرد بھی تھا شاخر، اس نے 2.5 کروڑ خرچ کیا اور چندہ سعودی سے مدرسے کا وہ وصول کر کے رئیس بنا ہوا تھا، دور سے آتا ہوا بھی تھا، مسلم سے کالے رنگ کا مسلم۔ آپ اس مسجد سے اس کی کوٹھی ساتھ ہی بالکل وہ زیادہ شاندار بنی ہوئی، بڑے بڑے پلاٹ، بڑا لینڈ لارڈ، جہاں موت آئی کیفیت ان کی دیکھو۔ اس کے بعد پھر دوسرے نے تیاری کر دی، اس نے 3 لاکھ خرچ کر دیا۔ اب وہ بڑا ان سے ہمارے یہاں بھی جو برادری میں زیادہ قربانی میں خرچ کرتا ہے وہ برادری کا بڑا ہوتا ہے، بڑی خوش ہوتی برادری۔ یاد رکھو خرچ کرنے مال موت سے پہلے زندگی کے اندر حقدار کو اپنا حق پہنچانا ہے۔ برادری کیا کہتی ہے؟ یہ بھوک ہے، یہ مال لیا گیا، حاضریا سب بیٹھے، والدین کے حوالے سے جو انہوں نے قربانی دی ہے ان کے ننحال بھی ناراض، ادھر بھی ناراض، ہم آپ بھی قربانی کر لیں گے۔ یہ کنجوس ہو گیا، یہ کھلاتا نہیں برادری کو۔ کوئی نے کہا کہ اگر جائز ہے مجھے دکھاؤ، خرچ کرنا ہے میں اور زیادہ ڈبل خرچ کروں گا، دکھاؤ سے کوئی سننا طریقہ، کوئی دلیل تو دو۔ جو خرچ کرنے کا وقت ہے والدین کی خدمت وہ تو ہم کر نہیں رہے ہوتے، اس لیے مال خرچ کرنا ہے کس سے؟ موت سے پہلے پہلے مال کو خرچ کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو جب موت آئے اس سے من قبل پہلے پہلے خرچ کرنا ہے، قبل پہلے کو کہا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہ تمہیں دعویٰ نہ کرنا پڑے اور یہ بات تمہیں کہنی نہ پڑے کہ وہ دن قریب آنے سے بھی پہلے پہلے تم جاؤ اپنے رب کے رستے کے اندر خرچ کر لو، اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ وہ دن آ موجود ہو۔ کون سا دن؟ کہ جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ کون کون سی؟ کون بتائے گا؟ فَأَصَدَّقَ، 3 چیزیں کون کون سی نہیں ہوں گی؟ کسی کو ہے یاد؟ موت کے بعد، موت کی کیفیت وقت کے اندر کیا 3 چیزیں قبول نہیں ہوں گی؟ اَن یاتیہ یوم لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ پہلی چیز لین دین ختم۔ یہ برادری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ قرآن بلتی ہو رہے ہوتے ہیں، بہت خانیاں بلتی ہو رہی ہوتی ہیں، مال کون لے جا رہا تھا؟ ملا جی کے گھر جا رہا ہوتا ہے، مردہ یاد کرتا ہے تو ملا کو یاد کرتا ہے، ملا کی دیواریں پا کر بیوی کے گھر وہ خامد ہے تو بیوی کے گھر کبھی کسی نے نہیں بتایا، ملا کو خواب آ رہا ہوتا ہے کہ آج وہ صبح صبح خوشخبری لے کر جاتا ہے کہ اے مکہ اے شہزادی اے فلاں فلاں، آج آپ کا جو سردار تھا اس نے مجھے یاد کیا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ گھر آنا ہے تو بیوی کے گھر آ کے بولتے گا کہ ملا کے گھر آ کے۔ فرمایا پہلی خرید و فروخت بند، دوسری کیا ہے؟ ولا خلۃ، اور دوسری چیز یہ کیا ہے کہ اس دن کوئی، خلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ عین کے ساتھ ہے، خلیل، ابراہیم کیا خلیل اللہ ہے، معنی یاد رکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ خلیل سے کھلا لام عین کے ساتھ عورت کی، عورت کو جو حق دیا گیا ہے، یہ اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی کوئی شفاعت سفارش بھی کام آئے گی۔ تم نے مال خرچ کرنا تو کب کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے جو دنیا کے اوپر خرچ کر کے جاؤ گے وہ تمہیں
فائدہ ملے گا، بقیہ جو ہے آئندہ پیش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا